أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا درس قرآن الحمدللہ سورہ البقرہ کے اختتام پہ پہنچ چکا ہے۔ آج ہماری آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اس نے یہاں تک ہمیں پہنچایا، اس پہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ آیت تجربہ اس میں ایک تو دین اسلام کے مزاج سے ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ اسلام آسان دین ہے اور نرمی والا دین ہے، اور ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دعا سکھا دی ہے کہ ہر لمحہ ہم جس دعا کے محتاج ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم نوازی کے ہم طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بطور خاص آج کی اس آیت میں آ گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یکلف اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی نفساً کسی شخص پر الا وسعها مگر جتنی اس میں طاقت ہو، لہا ما کسبت اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر وبال ہوگا اس برے عمل کا جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، اب یہ دعا شروع ہو رہی ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، بہت جامع دعا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا تو نہ پکڑ ہم کو ان نسینا اگر ہم بھولیں او اخطانا یا خطا کر بیٹھے۔ ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل نہ ڈال علینا ہم پر اسرا بھاری بوجھ کما حملتہ جیسے تم نے ڈالا تھا علی الذین ان پر من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ ما لا طاقت لنا جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، واعف عنا درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا بخش دے ہم کو، وارحمنا رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہماری مدد فرما کافر قوموں پر، کافر لوگوں پر۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی شخص پر مگر جتنی اس کے اندر طاقت ہو۔ یہ دین اسلام کا مزاج ہے، اس کے اندر آسانیاں ہیں، چاہے انفرادی معاملہ ہو اجتماعی معاملہ ہو، لوگوں کو وہی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو کام کرنے کی ان کے اندر طاقت ہو۔ ایک ہے کہ کوئی بندہ حقیقت میں معذور ہے، اس سے حکم کو اٹھا لیا گیا یا اس میں گنجائش دے دی گئی ہے۔ ہاں ایسا آدمی جو کر تو سکتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں کرتا، تو اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں نہ ہے۔ اب کس کے دل میں کیا ہے وہ کسی سے لوگوں سے تو چھپائے گا، خدا سے تو نہیں چھپا سکتا۔ تو آسانی اس کے لیے ہے جو آسانی کا مستحق ہے، جو طاقتور ہے، توانا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے تو اسے پورا ہی کام کرنے کا مطالبہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها شریعت آسان ہے، سہل ہے۔ اب اس کی چند مثالیں یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی کہاں تک رخصتیں ہیں۔ عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو نمازیں چونکہ بہت زیادہ اس کی رہ جاتی ہیں تو نمازیں معاف کر دی گئی ہیں۔ روزے کم رہ گئے ہوتے ہیں چند دنوں کے لیے تو روزوں چھٹی ہے کہ روزے اب نہ رکھے بعد میں رکھ لے، نمازیں ہمیشہ کے لیے معاف، یہ آسانی۔ اسی طرح بندہ حالت سفر کے اندر ہے، 93.47 کلومیٹر کا اس کا سفر ہے، یہ 97 میل کا، تو 4 رکعت والی
جو نماز یعنی فرض 4 کی جگہ 2 پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، اگر وہ روزہ رکھتے میں اسے مشکل ہے تو روزہ چھوڑنے کی آسانی اس حالت میں اسے موجود ہے۔ کھڑے ہو کے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، اشاروں کے ساتھ پڑھے، بڑی آسانی دین اسلام میں موجود ہیں لوگوں کی کیفیات کے اعتبار سے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا۔ اب یہ بندے کے پاس اپنا میدان ہے، وہ کیا کرتا ہے، نیک عمل کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے اجر پائے گا، برا عمل کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے وہ اس کا عذاب پائے گا۔ تو ہمیں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ تمہارے دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے، راستہ بھی بتا دیا گیا، آگے انجام بھی بتا دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، کمال دعا ہے، یاد کر لے بندہ، اللہ سے مانگا کرے، اور ایسے اس انداز میں مانگے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میرے اللہ نے مجھے یہ بات اپنے سے بات کرنے کا انداز سکھایا۔ بہت عظیم الشان الفاظ ہیں۔ کیا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھولیں، او اخطانا، یا خطا کر بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں، آپ کے صدقے ہمارے اوپر یہ شفقتیں اللہ کی ہوئی ہیں۔ کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا ہے، پکڑ نہیں ہے، فوری اللہ کی بات میں آج وہ معاف کرنے والا۔ سبحان اللہ، لا تؤاخذنا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا قبول ہوئی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے خود سکھائی ہے اور پھر قبول بھی کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی سن ابن ماجہ شریف کے حدیث نمبر 2043 ہے۔ اس کا جواب کیا، جو اللہ سے مانگی تھی بھول کے کام ہو گیا ہے، خطان کام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا دیا، مطلب کہ آخرت کا گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو گیا، میری امت کو خطا اور نسیان کی وجہ سے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ خطا یا غلطی سے دنیا میں معاملات ہو گئے ہیں جو حقوق العباد کے قبیل سے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ تو بھگتنے ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ جرمانہ اور ان کی جو دنیا کے اندر جو معاملہ ہے وہ تو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا اس کی چند مثالیں ہیں، جیسے کوئی آدمی شکار کر رہا تھا تو غلطی سے اس کا نشانہ کسی مسلمان کو آ لگا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو آخرت میں تو اسے عذاب نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر 100 اونٹ دیت اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ اس نے ادا کرنا ہوگا، اور قاتل اس قتل کی وجہ سے وراثت سے بھی محروم ٹھہرے گا۔ یعنی جو قتل ہو گیا ہے، اگر وہ اس کا اتنا قریبی تھا کہ یہ قتل کرنے والا اس کا وارث بن سکتا تھا تو یہ وراثت کا بھی حصہ اس کا ختم ہو گیا۔ اسی طرح نماز میں بھول کر کلام کیا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، گناہ تو نہیں ہوگا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آخرت کا عذاب ہم سے اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر آگے کیا دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہ ڈال ہم پر اسرا، ایسا بھاری بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ، ما لا طاقت لنا بھی، جسے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب پہلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، بڑی مشقتیں تھیں، امت محمدیہ کو نرمیاں دی گئی ہیں۔ اب پہلی امت میں کیا تھا کہ 50 نمازیں فرض ہیں، 1/4 حصے کی زکوٰۃ مال میں فرض ہے، مال غنیمت اور قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے، جلایا جاتا ہے، قتل پر صرف قصاص تھا، دیت کی رخصت نہیں تھی، شرک کی سزا سیدھا قتل تھی، تیمم کی رخصت نہیں تھی، کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا، عبادت صرف عبادت گاہ میں ہوتی تھی، پوری زمین ان کے لیے نماز گاہ نہیں تھی، گناہ کرنے کی صورت میں دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، گناہ زیادہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا۔ اللہ، کتنے کتنے بڑے عذاب ہیں جو ان کے اوپر آئے ہیں، یہ ہمارے محبوب کا صدقہ ہے، سرکار کی کرم نوازی ہے، سرکار کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی اور پھر قبول بھی فرمائی کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ فاعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، وہ کریم مالک خود ہی اپنے سے باتیں کرنے کے ہمیں طریقے سکھا رہا ہے،
اور خود ہی گناہوں کو بخشوانے کے طریقے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے کرو تو میں گناہ معاف کروں گا. اللہ اکبر. واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے. وارحمنا، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، یعنی مولا اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے. فانصرنا، تو مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما. یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت جو سورہ البقرہ کی 2 آیات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ان کا تعارف جو حدیث میں آیا مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 21344 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اوتیت خواتیمہ سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی. من بیت کنز من تحت العرش، عرش کے نیچے خزانے سے. لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی. اسی طرح حضور رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث نمبر 173 ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، معراج کی رات آقا علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا ہوئیں. اوتیہ صلاۃ الخمس، 5 نمازیں عطا کی گئیں. واوتیہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی گئیں. وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتی شیئا، پوری امت کے کبیرہ گناہوں کی بخشش عطا کی گئی بشرطے کہ کسی نے کفر اور شرک نہ کیا ہو. آقا علیہ السلام کا ایک اور ارشاد گرامی صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4008 ہے. فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں من قرأہما فی لیلۃ کفاتہ، جس نے رات میں اسے پڑھ لیا تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کے نازل ہونے کے لیے، کرم نوازی کے نازل ہونے کے لیے. ایک حدیث شریف جو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2882 ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب لکھ دی. اس میں 2 آیتیں ایسی نازل فرمائی جن میں سورہ بقرہ کو ختم کیا. جس گھر میں یہ دونوں آیتیں 3 رات تک پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ولا یکران فی دار 3 لیال یقربها شیطان، جس گھر میں یہ دونوں آیتیں 3 رات تک پڑھی جائیں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس گھر میں داخل ہو سکے. اللہ اکبر. بڑی عظیم آیتیں ہیں، ان کا وظیفہ ہوتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں جس طرح ہمارا سورہ بقرہ کا آج اختتام ہوا، اللہ کرم نوازی فرمائے، پورا قرآن شریف اسی طرح ہمارا مکمل ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.